السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 531واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، چند دنوں سے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر بار بار حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا اٹھایا جا رہا ہے۔ حیرت ہے مجھے اس بات پر کہ کچھ احسان فراموش، کچھ تھالی کے بیگن اور کچھ وہ لوگ جس پلیٹ میں کھا کر اسی میں گندگی کرنے والے، وہ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو فراموش کر کے ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ملک میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، مقابلہ کیا تھا، اور ان کا وہ ڈائلاگ کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی وہ زیادہ بہتر ہے، آج بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے۔ وہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اس لیے میں نے آج سوچا ہوں، ہمارے جو آج کل کے نئے کولے بچے ہیں، یہ بیچارے بار بار سنتے ہوں گے یہ سلطان ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان ٹیپو، ان کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں آج ذرا سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے کچھ حالات بیان کر کے آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ اپنے ہر نوجوان کو سناؤ، امت کے ہر فرد کو پتہ چلنا چاہیے ہمارے باپ دادا کیا تھے اور آج ہم کیا ہے بول کر۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام فتح علی تھا، اور آپ کی پیدائش 10 نومبر 1750 عیسوی بروز جمعہ 20 ذی الحجہ 1163 ہجری میں کرناٹکا کے ایک شہر دیوانا ہلی، جس کو آج بنگلور کہا جاتا ہے، وہاں پر ہوئی۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت 20 نومبر کو حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش منا رہی ہے، اور بہت سو نے منائے۔ ان تمام کو میں یہ کہوں گا بھائی تھوڑا سا اپنے اسٹڈی میں وہ کریکشن کر لے کہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 20 نومبر کو نہیں بلکہ 10 نومبر کو ہوئی تھی۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، آج کوشش یہ کی جا رہی ہے ان کے بارے میں میڈیا کے ذریعے سے دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ وہ ایک دم کٹرتا وادی مسلمان تھے، اور انہوں نے ہندوؤں پہ ظلم کیا تھا، اور انہوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ آج میں ہمارے ان ہندو بھائیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں یہ بات سراسر جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنے نرم مزاج، اتنے دیندار، اتنے تقوی والے، اتنے پرہیزگار تھے۔ ان کی یہ جو تصویر گھڑی ہوئی ہے، مسلمان بھی آج کل اس کے بڑے بڑے بینر بنا کے اپنے روڈوں پہ، راستوں پہ ادھر ادھر لگاتے ہیں، جس میں ان کی صرف مونچھیں ہیں اور داڑھی نہیں ہے۔ یہ گھڑی ہوئی تصویر ہے، مسلمانوں نے یہ تصویر نہیں لگانا چاہیے۔ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک تہجد گزار انسان تھے، وہ 5 وقت کی نمازوں کے پابند تھے، ان کے چہرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ وہ ایسے نہیں تھے جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ سن 1750 اس زمانے میں کہاں سے کیمرہ آیا ہوگا، کس نے ان کی تصویر لیا ہوگا؟ تو یہ گھڑی ہوئی جو تصویریں مارکیٹ کے اندر چل رہی ہے، اس سے ہم پرہیز کریں۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ باشرع انسان تھے، جن کے چہرے پر ماشاء اللہ کے نبی کا نور تھا۔ پہلی بات، وہ نمازوں کے پابند تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے، اور مساوات جسے کہیں گے
مساوات یعنی برابری. انہوں نے کیسی برابری جو ہے لوگوں کے ساتھ میں انہوں نے برابری کا معاملہ کیا. اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ اوریجنل سید اور بنو ہاشم سے ان کا تعلق تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور ان کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے وہ سید خاندان سے تھے. یہ بات بھی ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، نہیں معلوم ہوگا آپ لوگوں کو لیکن میں بتاتا ہوں. بنو ہاشم سے ان کا تعلق تھا. تو اس لیے حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا کرتے تھے اپنی وہ ہاشمیت کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنی سیدیت کو باقی رکھنے کے لیے کہ بھائی میں جب سید اور ہاشمی خاندان سے ہوں تو میرے اعمال، میرے زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں بھی ویسے ہی ہونی چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری بھی ویسے ہی ہونی چاہیے، اور میری زندگی میں کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی سنت میرے سے نہ چھوٹے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہو تو مجھے شرمندگی ہو کہ میرے چہرے پر ہی اپنے جد اعلیٰ کا جو نور تھا وہ نہیں تھا. اس لیے یہ لوگ ان باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھتے تھے، یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے. تو حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات اور یاد رکھو، وہ اوریجنل سید تھے اور اللہ کے نبی کی آل سے ان کا تعلق تھا. حکومت انہوں نے کیسے کی؟ مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ. یہ جو ان کے اوپر بہتان اور الزام لگانے والے ہیں ان کو میں بتاتا ہوں. حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اگر مسجدوں کو حکومت کی طرف سے وظیفے جاری کیے گئے، انعامات کی زمینیں دی گئی اور مسجد کے ائمہ کو وظیفے جاری کیے گئے، وہیں پر مندروں کے جو مٹھ تھے اور مٹھوں کے جو سنت تھے اور مندروں کے جو پجاری تھے ان کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے وظیفے جاری کیے گئے تھے اور ان کو بھی ویسی ہی زمینیں انعام کی دی گئی تھی جیسے مسجدوں کو، جیسے درگاہوں کو، جیسے خانقاہوں کو حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دی گئی تھی. دونوں کے ساتھ آپ نے برابری کا معاملہ کیا. ارے وہ الزام لگانے والے جو مسلمانوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اسی علاقے میں میسور میں اور میسور کے اطراف کے علاقے میں کچھ مندر 1,000 سال پرانے ہیں، اور سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ تو ابھی 250 سال پہلے تھے. بتاؤ اگر سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ ظلم کرنے والے ہوتے تھے تو وہ 500 اور 1000 سال پرانے مندروں کو باقی ہی نہیں رہنے دیتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو بھی باقی رکھا، ان کو بھی انعامات جاری کیے، ان مٹھوں کے جو سنت تھے ان کو بھی وظیفے جاری کیے. مسلمانوں نے ایسے حکومت کی اور تم خالی سلطان ٹیپو شہید کی کیوں بات کرتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں جن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ یہ لوگ ظالم کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم اگر کوئی تھا مغلیہ سلطنت اور حکومت میں، بولے وہ اورنگزیب عالمگیر تھے. ارے وہ اورنگزیب عالمگیر نے بھی اپنے زمانے کے اندر جیسے مسجدوں کا خیال رکھا ویسے ہی انہوں نے مٹھوں اور مندروں کو بھی وظیفے جاری کیے. یہ باتیں ہم کو پتہ ہونا چاہیے، یہ سب تاریخ میں. اور یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ سکھا کر گئے کہ دیکھو تم دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو تو وہ بھی تمہارے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہیں گے. یہ حدیثیں ہیں ہماری کتابوں کے اندر. ہمارے نبی نے دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے ہم کو منع کیا، روکا ہم کو، اور حکم دیا ہمارے نبی نے لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا اور پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا. جیسے غزوہ حنین کے موقع پر مشرکین مکہ کے ان لوگوں کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھی غنیمت کے مال میں شریک کیا، اور وہ نئی مسلمان ہونے والوں میں بھی غنیمت کا بہت سارا مال تقسیم کر کے یہ سبق دیا مسلمانوں کو حسن سلوک کا کہ دیکھو
اسلام کو اگر عام کرنا ہے، اسلام کو اگر پھیلانا ہے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت داخل کرانا ہے، وہ زور زبردستی سے نہیں ہوں گی، وہ بیانوں سے نہیں ہوں گی، ہاں وہ ہوں گی تمہارے اخلاق سے. تو تم ان کے ساتھ میں بھی اخلاق کا معاملہ کرو، مساوات کا معاملہ کرو، ان کے لیے بھی اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کھول دو، ایثار کے ذریعے سے، ان کی امداد کے ذریعے سے. اور یہی طریقہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، یہی طریقہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا. انہوں نے ظلم نہیں کیا بھائی کسی پر، انہوں نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا، سب کو ساتھ میں لے کر چلے، سمیٹ کے لے کر چلے، یہاں تک کہ انہوں نے ایسے برہمنوں کو وزارتیں دی اپنے حکومتوں کے درمیان میں. سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وزیروں کی اگر لسٹ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو ملیں گا، بہت سارے غیر مسلم، بہت سارے برہمن آپ کے وزیر تھے، اور بیچاروں نے ان کا ساتھ بھی دیا آخری تک. نقصان جو پہنچا وہ تو ہمارے اپنوں سے، ہمارے اپنے ہی میر صادق اور میر جعفر کے جیسے جو ایمان فروش تھے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نقصان پہنچا. غیروں سے اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو نہیں پہنچا، یہ تو ہماری پوری تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ہاں اپنے ہی بربادی کا ذریعہ بنے. تو سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی ایسی تھی. اور جب انگریزوں سے مقابلہ کرنے کا وقت آیا تو بہت سے دوسرے بھی نواب تھے، راجے مہاراجا تھے، میں ان لوگوں کے نام نہیں لوں گا، انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، بک گئے. وہ کہا کہ بھائی لے لو ہم کو، ہم بکنے کو تیار ہے. وہ بک گئے انگریزوں کے ہاتھوں، اور خالی بکے نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہی، یعنی سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہی لڑنے کے لیے انہوں نے اپنی فوجیں بھی دی. آپ سوچو نا انگریزوں کے پاس کیا تھا؟ انگریز جو باہر سے آئے تھے ان کے پاس تھا کیا؟ ان کے پاس نہ ان کے پاس فوج تھی نہ لوگ تھے. پھر کون تھے لوگ؟ لوگ ہمارے ہی لوگ تھے. اور کن کے لوگ تھے؟ حیدرآباد کے نظام صاحب، وہ انگریزوں کے ساتھ میں شامل ہو گئے تھے. اور ہمارے نظام صاحب جو تھے حیدرآباد کے، انہوں نے ہی پوری فوج ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے انگریزوں کے حوالے کر دی اپنی. اب نظام صاحب کی فوج انگریز حکومت کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے، اور کس کے مقابلے میں کھڑی ہے؟ مسلمان فوج مسلمان کے ہی مقابلے میں. کیونکہ نظام صاحب جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا انگریزوں کے. اب دونوں فوجیں آمنے سامنے. دیکھو یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. اسی لیے میں ہمیشہ جو اتحاد کی بات کرتا ہوں، ہمیشہ جو میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھو کسی انسان میں ہزار برائیاں بھی ہے تو اتحاد کے لیے ان کو برداشت کرو، نظر انداز کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد بہت ضروری ہے. تم بچے ہیں بیٹا، ابھی تمہارے منہ میں سے نپل چھوٹے نہیں، تم دودھ پی رہے ہو ابھی، تم کو یہ ساری تاریخ اور اتہاس پتہ نہیں ہے. یہ جو توڑ کی باتیں کرنے والے ہیں مولانا اکبر ہاشمی، جو اتحاد 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 اور جوڑ کی بات کرتے ہیں اور ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ اسی لیے کیونکہ خالی ہمارے سامنے یہ سلطان ٹیپو کی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ نہیں، پوری اسلامی تاریخ ہماری نظروں کے سامنے ہے. موقع ملے گا تو پھر کبھی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ مسلمانوں کے آپس کے توڑ نے مسلمانوں کو کیسے برباد کر دیا. اور اگر اور زیادہ دیکھنا ہے تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، آپ پڑھ لو، اس کو سمجھ میں آ جائے گا. مسلمانوں کے آپس کے توڑ نے ہی تو مسلمانوں کو کمزور کیا. انگریزوں نے استعمال کیا نظام کی فوج کو، اور حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اور کھڑے ہونے کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو شیر ہے، شیر، یہ ہمارے جیسوں سے کہاں ماننے والا، پھر سازشیں کی گئی. پھر ان کے اندر کے ہی لوگوں کو خریدا گیا، میر جعفر اور میر صادق کو، اور ان کو خریدنے کے بعد حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکے سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا. ہاں، اور وہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، ارے وہ شیر تھے، شیر. انہوں نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے
شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. اور وہ امام حسین رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، ہاشمی تھے، اوریجنل سید تھے، بکنے والے اور سر جھکانے والے تھوڑی تھے. سر کٹا دیا انہوں نے. جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنا سر کٹا دیا، جھکایا نہیں، اسی پہ عمل کرتے ہوئے حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا سر کٹا دیا، اس کو جھکایا نہیں انگریز حکومت کے آگے. اور آپ کی شہادت کے بعد 3 دن تک انگریز لوگ ڈرتے تھے کہ یہ کہیں زندہ تو نہیں ہے بول کے. یہ رعب، یہ دبدبہ اللہ نے عطا فرمایا تھا. یہ تھے سلطان ٹیپو شہید. ہم مسلمان خالی منہ میں گٹکے بھر کے ان کے جنم دن منا رہے ہیں. ارے ان کی صفات پیدا کرو اپنی زندگی میں، اپنے آپ کو بناؤ ان کے جیسا نمازی، ان کے جیسا دیندار، ان کے جیسا بہادر، ان کے جیسا جانباز. یہ نہیں ہے کہ چائے پی کے یہ پارٹی میں اور اس کی ناشتہ کر کے اس کی پارٹی میں اور 1000 روپے میں اوٹ بیچ کے اپنے ایمان اور زمین کو فروش کرنے والے مت بنو. اللہ ہمارے اندر بھی ویسی صفات پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.